ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد۔ باب الاغتباط في العلم والحکمت۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ تفقهوا قبل ان تصودوا، قال ابو عبد الله وبعد ان تصودوا وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثنا زهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط عليه هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے، کتاب العلم چل رہا ہے، یعنی کہ علم کے تعلق سے۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ حدیث اور یہاں جو ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، تو اسی طریقے سے ایسی ہی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہی حدیث فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ اور فضائل اعمال میں فضائل قرآن کے اندر یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم لوگ تعلیم کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے علم اور حکمت کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، یعنی کہ علم اور حکمت دونوں چیزیں بہت ہی خاص نعمتوں میں سے ہوتی ہیں۔ علم الگ چیز ہے اور حکمت الگ چیز ہے۔ اب یہاں جو ہے لمبی چوڑی بحث نہ کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک خاص عمل کو بیان کر رہے ہیں۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ علم حاصل کرنا ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف بچپن میں ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، بچپن میں ہی ہم پڑھ سکتے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو وہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی اور ہم پڑھ نہیں سکتے، تو یہ ہمارا ایک ذہنی ایک سلسلہ ہمارا جو ہے چل پڑا ہے، اور اپنا ذہن جو ہے ایسا ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد علم کی کوئی بات ہمارے دل دماغ میں نہیں اترتی۔ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو جملہ لا رہے ہیں اس کے اوپر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت تعلم، تحقیق کے علم حاصل کیا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تحقیق کے علم اس وقت حاصل کیا بعد کبر سنہم، یعنی کہ ان کا زمانہ بچپن کا زمانہ گزر چکا تھا اور ان کی عمریں بڑی بڑی ہو چکی تھیں بعد کبر سنہم۔ تو
سنہم جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے عمر اور سال، اور کبر جو ہے وہ بڑے کو کہتے ہیں، یعنی بڑی عمر کے آدمی کو۔ بعد کا معنی جو ہے اس کو جو ہے اردو میں بھی ہم لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں بھی یہ لفظ جو ہے مستعمل ہوتا ہے، بعد کا معنی بعد۔ تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کو لا کے یہ دلالت کرنا چاہتے ہیں اور یہ امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی علم حاصل کرنے کے لیے عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بڑے عمر کے لوگ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ پورے حضرات صحابہ، یعنی کہ جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی ان کا ذکر یہاں نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ بڑی عمر کے تھے ان کی پیدائش جہالت کے زمانے میں ہوئی، بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمایا، وہ تمام صحابہ عمر میں بعض صحابہ جو ہے اللہ کے نبی سے بھی بڑے تھے، بعض صحابہ اللہ کے نبی سے بھی بڑے تھے، اور بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے برابر کے تھے، اور بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے بھی چھوٹے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کب بھیجی جا رہی ہے؟ 40 سال گزرنے کے بعد۔ اب جو صحابہ اللہ کے نبی سے بڑے تھے یا تو ان کی عمر جو ہے 41 سے اوپر رہے گی، یعنی کہ آپ کی عمر 40 سال ہے نبوت کے وقت، تو ان حضرات صحابہ کی عمر جو کہ آپ سے بڑے تھے عمر میں، ان کی عمر جو ہے 40 پر 1 سے اوپر رہے گی۔ اب اس کے بعد مکی زندگی 13 سال کی، اور اس کے بعد مدنی زندگی 10 سال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیے تو بہت ہی مختصر صحابہ تھے شروع میں، بعد میں جا کے ایسا جو ہے اضافہ ہوا، ایسا جو ہے اسلام تیزی سے پھیلا۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اسلام تیزی سے پھیلنا کب شروع ہوا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے، تو وہاں جا کر مدینے میں اسلام وہاں سے پھیلنا شروع ہوا۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ فتح مکے کے بعد اسلام جو ہے بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ لیکن کل ملا کر بات یہ ہوگی کہ شروع زمانے میں اسلام جو ہے بہت ہی مختصر علاقے میں تھا، اور اس زمانے میں ہم لوگ بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ حضرات صحابہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد بہت ہی مختصر تھی، اگر علل اعلان نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، صحابہ کے اوپر تنگیاں آئیں گی۔ ویسے تو کوئی صحابی پریشانیوں سے، کوئی صحابی تنگیوں سے بچا نہیں ہے، ہر صحابی ایسا جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی صحابہ موجود تھے، ہر صحابی کو ستایا گیا، ہر صحابی کو دنیا کے اندر پریشان کیا گیا۔ تو یہاں جو ہے ہمیں اس بات سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، کہ تحقیق کے حضرات صحابہ نے علم حاصل کیا جبکہ ان کی عمر بڑی ہو چکی تھی۔ تو ابھی میں نے کہا کہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی سے بھی بڑے تھے، کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی عمر کے برابر کے تھے، کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے چھوٹے تھے۔ اور چھوٹے کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ لمبا فرق نہیں تھا، بہت مختصر فرق تھا۔ کوئی جو ہے صحابی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 5 سال، کوئی جو ہے 6-7 سال، کوئی 10 سال، اتنا جو ہے فرق تھا، اس سے کم جو ہے اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں تھا۔ تو صحابہ جو ہے اپنی عمر ان کی بڑی ہو چکی تھی، اور کوئی صحابہ جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر مدینے کی زندگی میں، جبکہ تقریباً غالباً جو ہے غزوے کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ غزوہ جو ہے یا تو غزوے جو ہے بنی المصطلق یا پھر جو ہے غزوہ خندق، ان 2-3 غزووں میں سے کوئی غزوہ تھا کہ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عورتوں کے لیے محافظ مقرر کر دیا۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عورتوں کے پاس تھے، کوئی دشمن آ کر عورتوں کے اوپر حملہ نہ کرے، اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ لیکن ایک دشمن آتا ہے، دشمن آ کر عورتوں کے اوپر وار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دشمن آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کیجیے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے بدن کو نہیں دیکھتے، میں کتنا کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ 60 سال سے بھی زیادہ تھی، اس وقت ان کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ تھی۔ تو 60 سال کا آدمی جو ہے جنگ میں جا کر اور ہٹے کٹے نوجوان سے مقابلہ کرنا یہ ناممکن سی بات ہے، مشکل ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا مضبوط بدن تھا ان کا، ایسی طاقت والی تھیں کہ اتنا نوجوان دشمن اور حملے کا ارادہ لے کر تلوار سے وار کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس دشمن کا کام تمام کر دیا۔ دشمن کا کام تمام کر کے اس کے سر کو بدن سے جدا کر دیا، اور اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ ہمارے دشمن کا کام تمام ہو چکا ہے، اب آپ اتنا کیجئے کہ اللہ کے نبی کو اس کی جو ہے اطلاع کیجئے۔ تو ایسا جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض صحابہ بہت بڑے تھے اللہ کے نبی سے، لیکن بڑے ہونے کے باوجود بھی ان صحابہ نے قرآن کا، حدیث کا اور مسائل کا علم حاصل کیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام پھیلنے کے بعد، اسلام کو اللہ نے پھیلا دیا پوری دنیا میں، تو اسلام پھیلنے کے بعد آپ کو شاعر اسلام ہونے کا لقب اللہ کے نبی سے دیا گیا۔ یعنی کہ ہر آدمی کی جو ہے ایک دین کا، ایک اللہ رب العزت جو ہے دین کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ دیتے ہیں، ایک طریقہ اس کو سکھاتے ہیں، وہ آدمی اس طریقے سے دین کی خدمت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دین کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ اشعار بول کر، اس کو جو ہے تیلگو میں اگر کہا جائے تو کویتا کہتے ہیں، تو ان اشعار کو اسلام کے بارے میں بول کر اسلام کا جھنڈا اونچا کرتے تھے۔ تو ان کی جو ہے ویسی جو ہے دین کی خدمت تھی، تو ان کو شاعر اسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو اتنے بڑے صحابی، لیکن ان کی عمر بہت بڑی، پھر بھی قرآن کا علم ان کے پاس، حدیث کا علم، مسائل کا علم، فرائض کا علم ان کے پاس تھا۔ تو اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بچہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے، بڑا بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہاں جو ہے حدیث ہمارے سامنے جو آ رہی ہے، اس سے قرآن اور اسی طریقے سے فقہ کے علم کی فضیلت یہاں بیان ہو رہی ہے، اور یہی حدیث جو ہے ابھی شروع میں نے کہا کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر بھی اس حدیث کو جو ہے تحریر کیا ہے۔ تو حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ حسد دو آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ وہ دو آدمی کون ہیں؟ رجل آتاہ اللہ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہو، اور وہ آدمی مال پر مسلط ہو جائے، اور ایسا مسلط ہو جائے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں حساب کیے بغیر خرچ کرتا رہتا ہے، اس آدمی سے لوگ جو ہے حسد کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ آگے بات ہمارے سامنے آئے گی۔ اب دوسرا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، علم عطا کیا ہو، اور وہ آدمی اس چیز پر عمل کرتا ہو، تو اس آدمی سے بھی لوگ جو ہے حسد کر سکتے ہیں۔ اب دو آدمی ہو گئے،
اور یہاں جو ہے حدیث مکمل ہو گئی. دو آدمیوں کے بارے میں بات آ رہی ہے. ایک وہ مالدار جس کو اللہ نے مال خوب دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کی بھی توفیق اللہ نے دی ہو. اور خرچ کیسا کرتا ہے آدمی؟ حساب نہیں کرتا خرچ کرنے میں. ہم لوگ جو ہے حساب کر کے خرچ کرتے ہیں. ہم لوگوں کی عادت ہے کہ اگر کسی کو جو ہے کچھ صدقہ وغیرہ نکالنا ہے تو ہماری عادت ہے کہ بھئی دن میں جو ہے 5 روپے 10 روپے ہم جو ہے ایک دن کا حساب کر کے، عام طور سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی تمام لوگ ایسا ہی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اور بھی زیادہ جو ہے مال خرچ کرتے ہیں، لیکن عام طور سے لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے. اور بعض لوگ جو ہے اپنے دکانوں میں بیپار کرنے والے جو ہیں اپنی دکانوں میں جو ہے چلر رکھے رہتے ہیں. اگر کوئی فقیر آ گیا مانگنے والا تو اس کو 1 روپیہ دے دیں گے، دوسرا آتا ہے تو اس کو بھی 1 روپیہ، تیسرا آتا ہے تو اس کو بھی 1 روپیہ. اب یہاں جو ہے اس دینے پر اللہ ہمیں صدقے کا ثواب دیں گے نہیں دیں گے یہ مسئلہ الگ ہے. وہ آدمی صدقے کا مستحق ہے یا نہیں ہے یہ چیز الگ ہے. لیکن عام طور سے ہماری عادت کا جو ہے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے خرچ کرتے ہیں، کتنا گن کر خرچ کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس حساب رہتا ہے. لیکن یہاں حدیث میں کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ آدمی جو حساب کیے بغیر خرچ کرتا رہتا ہے کہ جو بھی تقاضا آ گیا خرچ کر دیا، جو بھی کام اس کے سامنے دین کا آ گیا خرچ کر دیا، جو بھی محتاج اس کے سامنے آیا دے دیا. تو ایسے آدمی کے اوپر لوگ جو ہے حسد کر سکتے ہیں، اور یہ حسد کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. اب اسی طریقے سے دوسرا آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو، حکمت عطا فرمائی ہو، اور وہ آدمی اس پر عمل کرتا ہو. یہاں جو ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک قرآن شریف، یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حکمت، اور اسی طریقے سے علم. اور اس علم اور اس حکمت کے بقدر وہ آدمی جو ہے فیصلہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے عمل کرتا ہے تو اس آدمی سے بھی ہم جو ہے حسد کر سکتے ہیں. اور یہاں جو ہے 2 چیزیں خاص طور سے ذکر ہو رہی ہیں. حضرات محدثین جو فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہاں 2 چیزیں بیان ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک قرآن کا علم اور ایک مسائل کا علم. یہ 2 چیزیں جس کو عطا کی گئی ہوں لوگ اس کے اوپر جو ہے حسد کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے کھلی طور سے بات ہمارے سامنے یہ نکل کر آتی ہے کہ اللہ نے جس کو حافظ قرآن بنایا ہو یا عالم دین بنایا ہو اس کے اوپر لوگ حسد کر سکتے ہیں. تو یہ 2 آدمی جس کے اوپر حسد کرنا، جن کے لیے حسد کرنا جو ہے جائز ہے. اب یہاں جو ہے حسد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو جو ہے دوسرے حدیثوں میں یا پھر جو ہے قرآن کی آیتوں سے یہی ہمیں جو ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ بھئی حسد بالکل جائز نہیں ہے. حسد بالکل جائز نہیں ہے. اور اسی کی تشریح جو ہے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں کی ہے کہ حسد کا مطلب کیا ہے؟ غبطہ. غبطہ کس کو کہتے ہیں؟ رشک کرنا. رشک آدمی کر سکتا ہے کہ بھئی فلانا آدمی کر رہا ہے تو ایسا میں بھی کروں، یہ جو ہے رشک ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ فلانا آدمی کر رہا ہے، فلانا آدمی کو جو ہے کوئی نعمت مل گئی تو وہ آدمی یہ تمنا کرے کہ بھئی یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اور وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے دونوں چیزیں برابر، ملتی ہے تب بھی نہ ملتی تب بھی، لیکن سامنے والے کے زندگی سے یہ نعمت ختم ہو جائے، اس چیز کو حسد کہا جاتا ہے. رشک کیا ہے کہ بھئی فلانے آدمی کو نعمت ملی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بس ہم یہ رشک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نعمت دیتے تو کتنا اچھا تھا. اس کو جو ہے رشک کہا جاتا ہے. اور قرآن حدیث کے الفاظ میں، قرآن حدیث کے زبان میں اس کو جو ہے غبطہ کہتے ہیں. اور اسی کا جو ہے تذکرہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں کی ہے. اور صرف حضرت ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں اور خصوصاً بخاری شریف کی جتنی شروحات ہیں اس میں جو ہے اسی کا ذکر ہے کہ یہاں جو ہے فرمایا گیا وہ اصل میں جو ہے حسد نہیں ہے بلکہ حسد کہہ کر غبطے میں اس کو جو ہے مراد لیا جائے گا. غبطے کا یہاں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے، رشک کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. ویسے تو جو ہے حسد کرنا بالکل کسی کے پاس بھی جائز نہیں. قرآن حدیث کے روشنی میں کسی آدمی کے لیے حسد کرنا جائز نہیں. اب یہاں جو ہے ہم عالم دین کے اوپر رشک کیسے کریں گے؟ مالدار کے اوپر رشک کرنا
سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی مالدار کے پاس مال ہے اور وہ آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ ہمیں بھی دیتے تو ہم بھی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یہ رشک ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی عالم کو، کسی حافظ کو دیکھ کر بھی ہمارے اندر رشک پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کے سینے کے اندر حدیث ہے، مسائل کا علم اللہ نے اسے دیا ہے، تو اللہ رب العزت سے ہمیں یہ رشک کرنا چاہیے کہ اللہ یہ نعمتیں ہمیں بھی دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ نعمتیں ہمیں بھی دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، قرآن ہمارے سینوں میں بھی ہوتا، حدیث ہمارے سینوں میں بھی ہوتی، اور اسی طریقے سے مسائل کا علم ہمارے سینوں میں محفوظ ہوتا تو ہمارے لیے بھی ہر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا، جائز ناجائز کو ہم بھی پہچانتے اور تھوڑی جو ہے ہم بھی امت کی جو ہے خدمت کر لیتے۔ اس طرح ہم جو ہے رشک کر سکتے ہیں، اور رشک کرنا ان چیزوں میں اچھا ہے اور افضل ہے۔ صرف رشک ہے، حسد نہیں، حسد تو بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ حسد کا یہاں تذکرہ نہیں، یہاں جو ہے غبطے کا یعنی کہ رشک کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فلانا آدمی کے پاس ایک نعمت ہے، وہ نعمت ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم جو ہے اتنا رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ سے اتنی امید ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ چیز ہمیں بھی عطا فرما، اگر یہ چیز ہمیں بھی نصیب ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اتنا جو ہے ہم کو شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہ بھئی فلانے آدمی کے پاس مال ہے تو یہ آدمی جو ہے اس کے پاس سے یہ مال ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس طرح کی نیت رکھنا یہ جو ہے بالکل حسد ہے۔ آج کل جو ہے لوگوں کا ذہن جو ہے بہت ہی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو دنیاوی اعتبار سے مال دیا ہے تو لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی اور نعمت اس کو ملی ہے تو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ حسد کی بالکل اجازت نہیں ہے، رشک کرو، رشک کر سکتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرما، ان چیزوں کو اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، ہو سکے اللہ جو ہے ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، وہ چیز ہمیں عطا کریں گے۔ اور بعض لوگ جو ہیں اس سے بھی گرے ہوئے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی گرے ہوئے ہیں، بعض لوگوں کے جو ہے گاڑیوں کے اوپر جو ہے حسد کرتے ہیں، بعض لوگوں کے کپڑوں پر حسد کرتے ہیں، بعض لوگوں کی جو ہے اچھی نعمتوں پر، اچھا کوئی آدمی کھا رہا ہے تو اس کو جو ہے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنا اچھا کھا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے مقدر کی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت مقدر میں فلانے آدمی کو دے رہے ہیں تو وہ آدمی استعمال کر رہا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہم بھی رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ فلانا آدمی کو تو نے اچھی زندگی عطا فرمائی ہے، ویسی زندگی مجھے بھی دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں بھی جو ہے ویسے ہی جو ہے اپنی زندگی کو خوشگوار گزارتا۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے رشک کر سکتے ہیں۔ حسد کسی بھی چیز میں جائز نہیں، چاہے وہ دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو۔ ایسا نہیں کہ بھئی شیطان جو ہے اکثر، شیطان کی عادت کیا ہے کہ شیطان ایک آدمی کو برے راستے سے اور گمراہی کے راستے سے آ کر آدمی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اچھائی کے راستے سے آ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے اس کے اوپر جو ہے کئی مثالیں دے سکتے ہیں، کئی مثالیں دے سکتے ہیں۔ مثال بوٹی اور سمجھ میں آنے والی مثال کیا ہے کہ بھئی کسی کے رشتہ دار کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، ہم اس گھر میں تیمارداری کے لیے جائیں گے، اس گھر میں جو ہے حالات پوچھنے کے لیے جائیں گے، تو شریعت ہمیں جو ہے یہاں بھی کیا کہتی ہے کہ بھئی یہاں جا کر بھی پردے کا اہتمام کرو، یہاں جا کر بھی پردے کا اہتمام کرو۔ شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے، ارے یہاں جو ہے لوگ پریشان ہیں، گھر والے جو ہے تکلیف میں ہیں، ان کے جو ہے گھر والوں کا انتقال ہوا ہے، بڑوں کا انتقال ہوا ہے، اگر تو پردے کا جو ہے یہاں پابندی کرے گا تو ان کے دل میں تیرے طرف سے بری باتیں پیدا ہوں گی اور وہ لوگ تجھے جو ہے برا سمجھیں گے۔ تو شیطان جو ہے اچھے راستے کے سے آ کر انسان کو بہکاتا ہے۔